کہتی ہیں کہ میں نانی کے پاس 15 سال تک رہی، دے دیا ہوگا نانی کو کہ آپ ہی پال لیں، اور پھر ماموں نے کچھ زیور بنایا جو شادی کے لیے تھا وہ تحفتاً، تو اب یہ کہتی ہیں کہ والد صاحب نے بھی زیور بنایا، وہ امی کے پاس رکھوا دیا گیا، وہ سب ان کے پاس رہا۔ شادی کے بعد حالات خراب ہوئے ہیں، شوہر کی جاب وغیرہ کے مسئلے، تو انہوں نے مانگے تو وہ کہنے لگے وہ گھر پہ لگا دیا، جب بکے گا تو 5 لاکھ تمہیں دے دیں گے۔ اب میں صبر کروں یا مانگوں، کہیں میری آخرت تو برباد نہیں ہو جائے گی؟ وہ دوسرے کویسچن میں چلے لے لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب اگر کوئی بچی نابالغ ہو، اس کے لیے جو بھی چیز کوئی لے گا، مختص کرے گا، وہ فوراً اس کی ملک میں چلی جائے گی، چاہے فزیکلی طور پہ قبضہ دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ چنانچہ اگر ماموں نے کفالت میں تھیں، بچی کے لیے بنایا تو وہ بچی کا ہو گیا۔ اب اگر وہ والدہ کو دیا تھا تو وہ والدہ کے پاس امانت تھا اور امانت میں تصرف نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر والد صاحب نے ان کے نابالغی کے دور کے اندر بنایا تھا تو وہ سب اس بچی کا ہوگا۔ شادی کے بعد یعنی بلوغت کے بعد یہی بچی اس کے استعمال کی حقدار تھی، اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جب حالات خراب ہوئے اور مانگا تو والدہ نے کہا وہ تو ہم نے گھر پہ لگا دیا، تو گھر پہ لگانا شرعاً بالکل جائز نہیں تھا۔ جو مالک تھا اس کی اجازت سے لگانا تھا۔ کس کی وجہ سے لگایا اور کیا سمجھ کے لگایا؟ کیا اگر نابالغ یا بالغ اولاد کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو بغیر ان کی اجازت کے آپ تصرف کر سکتے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ تو لہذا بالکل غلط۔ یہ اگر لگایا بھی تھا تو سونے کی شکل میں ہی ان کو اپنی بچی کو یہ پیسہ، یہ سونا واپس کرنا ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ ہم 5 لاکھ دے دیں گے بالکل غلط ہے۔ کسی کا سونا غصب کر کے اور پھر معمولی قیمت دے دینا، آج کل کتنا مہنگا ہو گیا سونا، کم تو نہیں ہوگا سونا جو ہے وہ، ویسے اگر حساب کریں تو میرے خیال میں اگر 4-5 تولہ بھی ہو تو کتنا زیادہ ہو جائے گا، اس میں 5 لاکھ ہم تمہیں دے دیں گے۔ کیسے دے دیں گے آپ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خون ہو گئے ہیں سفید۔ ناراض مت ہوں، کوئی اگر سن رہے ہوں نا ان کے ماں باپ بھی، تو ناراض مت ہوں، خون ہو گئے ہیں سفید۔ جب پیسہ سامنے آتا ہے تو پھر نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ بیوی، پھر ہم بس پاگلوں کی طرح اللہ کو بھول کر، رسول کو بھول کر، قبر کو بھول کر، موت کو بھول کر، میدان محشر کے احتساب کو بھول کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ چند ٹکے ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلیں، چاہے سب برباد ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر بے وقوفی والا کام اور کیا ہوگا؟ اور آپ بار بار جیسے بھائی نے کویسچن کیا لے پالک بچے کے بارے میں اس سے منع کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک مفتی ہوں، میں موجودہ معاشرے میں رات دن لوگوں کے سوالات اور کے جوابات دیتا ہوں اور پرابلم سنتا ہوں۔ یہ بچہ حوالے کر دیا، نہ ماں باپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، نہ اس کو نفقہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ جو اتنا اجنبی اس بچی کے ساتھ رویہ ہوا، کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ہوا کہ وہ 15 سال تک دور رہی، تو ایسا ہو گیا جیسے اجنبی، اپنے بچوں کے لیے تو گھر بنا لیا، لیکن اس بچی جو اپنی ہی بچی ہے اس کو سونے سے محروم کر دیا۔ یہ حل ہوتا ہے معاملہ کہ جو بچے آپ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ پال لیتے ہیں تو ان سے ایک اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اگر وہ واپس آتا ہے تو گھر والے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ یہ قریبی رشتے ہیں، ذی رحم محرم ہے وہ، اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا واجب ہے، لیکن اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک اسی طرح کا نتیجہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کریں، اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بالکل صبر کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ کے حالات خراب ہیں، آپ کو شریعت نے بالکل حق دیا ہے، لیکن ماں باپ کا بہرحال ادب احترام اپنی جگہ محفوظ رکھیں، اور آپ مسلسل تقاضا کریں، اس میں آپ بالکل گناہ گار نہیں ہیں۔ جیسے اگلا کویسچن کیا کہ اب مجھے اس کے بعد جب سے میں نے مطالبہ کیا ہے شوہر کو بھی بے عزت کرنا، مجھے بے عزت کرنا، اور والد صاحب کو بھی مجھ سے بدظن کر دیا ہے، تو اب میں یہاں سے نکل گئی ہوں، میری آخرت تو برباد نہیں ہو جائے گی؟ نہیں بیٹا، آپ کی آخرت بالکل برباد نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اگر جو آپ کہہ رہی ہیں سچ ہے تو کوئی آپ کی آخرت کی بربادی کا سامان نہیں، ان کی آخرت خطرے میں ہے۔ آپ بالکل دائرہ شریعت میں رہ کر اپنے اس سونے کا مطالبہ کریں، اور پیسوں کی شکل میں ہرگز مت لیجیے گا۔ جتنے کیرٹ کا سونا تھا اور جتنے تولہ تھا اس کا وزن تھا، بیعینی وہ آپ ان سے لیں، یا آپ اس کی حقدار ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ اور میری کلپ کسی کو جو ایسے ان کو سنوا دیجیے گا کہ آپ اگر یہاں پر نہیں دیں گے، انتظار کریں، میدان محشر میں آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اگر حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈال کر آپ کو جنت نہیں مل سکتی۔ حقوق العباد کا معاملہ انتہائی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر کر لیا ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم سے راضی نہ کر لے وہ اس کو جنت میں نہیں جانے دے گا، وہ اس کو بخشے گا نہیں۔ اس لیے اپنی بچی کا حق ادا کریں،
اور اس پیسے کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں اور فوراً سے پیشتر سونے کی شکل میں اس کو دیں یا مہلت مانگ لیں، اور جتنا بچی کو بھی ضرورت ہے فی الحال اس کو سونے کی شکل میں دینا شروع کر دیں۔ یہ ایک امانت تھی جس میں آپ نے خیانت کی ہے، تاکہ بچی اپنے حالات کو بہتر کرے، اور بلکہ اپنے بچی کو بچی سمجھیں۔ اگر وہ 15 سال وہاں رہی ہے تو کیا اجنبی ہو گئی ہے؟ بالکل، یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیش پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ دیکھیں، جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر کسی بھی شکل میں مال جمع ہو جائے جو حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، یہ یوں کہہ لیں کہ سونا، چاندی، روپیہ یا مال تجارت میں سے کوئی اتنا جمع ہو جائے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، جو آج کل 1,40,000 لگا لیں سمجھ لیں، تو آپ اس تاریخ کو فوراً نوٹ کر لیں، دن، مہینہ، گھنٹہ تک لکھ لیں۔ پھر جب 1 سال بعد وہی مہینہ، وہی تاریخ، وہی ٹائم آئے گا تو سمجھ لیں اس مال پر 1 سال گزر گیا۔ اچھا، بعینی وہ مال رہنا ضروری نہیں ہے، اور مال آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، وہ سب اسی میں شمار ہوتا رہے گا۔ جب سال تمام ہو جائے گا پھر جتنا آپ کے پاس موجود ہے، اگر سونا ہے اس کے ریٹ معلوم کر کے کیش لکھ لیں، چاندی کے لکھ لیں، مال تجارت ہے اس کی مالیت نکال کے لکھ لیں، کیش وغیرہ ہے، پرائز بانڈ ہیں اور سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، ان کے اماؤنٹ سب لکھ کر ٹوٹل نکال لیجئے۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں، ٹوٹل بنا لیں۔ پھر آپ نے فوری طور پہ اگر قرضہ دینا ہے، فوری طور پر جیسے انسٹالمنٹس دینی ہے، BC دینی ہے اور مارکیٹ میں دینا ہے، وہ اس میں سے مائنس کر دیں۔ جو دیر میں دینا ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ میعادی اس میں شامل نہیں ہوگا، جو فوری طور پہ ادا کرنا ہے مائنس کریں۔ اس کے علاوہ پھر اس مہینے کا جتنے اخراجات ہیں، آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی فیسز ہیں اور ضروریات زندگی میں جو پیسہ ضروری استعمال ہونا ہے وہ سب بھی مائنس کر دیں۔ اس کے بعد جتنا بچے دیکھیں کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر بچنا چاہیے۔ اگر اس سے بھی پیچھے آ گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر اتنا ہے یا اس سے کافی زیادہ ہے تو جتنا بھی یہ مال باقی بچا ہوا ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ 2.5% نکالنے کا طریقہ ہوگا ٹوٹل اماؤنٹ کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کا 2.5% نکل آئے گا۔ یہ اجمالی طور پہ میں نے مسئلے بتائے، ان میں بہت کویسچن ہو سکتے ہیں، تفصیل ہو سکتی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور لکھیں زکوٰۃ کا بیان بائے مفتی اکمل۔ میں نے QTV پر ہی زکوٰۃ کے مسائل کافی دفعہ ریکارڈ کروائے ہیں، تو آپ ان کو اچھی طرح سن کر ذرا تفصیل سے جان لیں تاکہ آپ کو کوئی غلطی نہ ہو۔ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر زوجہ کے پاس زیور ہو تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ بیوی دے گی یا شوہر دے گا؟ دیکھیں، جب ایک انسان عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو شرعی احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، یعنی اس کی طرف پہ شرعی احکام متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر زوجہ کے پاس زیور ہے، مال ان کے پاس ہے، تو زکوٰۃ کا حکم ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ یہ جو ہماری خواتین اپنی جان چھڑانے کے لیے بھی ہم تو کماتے نہیں ہیں، ہمارے پاس کون سا کیش ہے، تو شوہر ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے اپنے مال کی زکوٰۃ تم دو، اور وہ کہہ رہی ہیں شوہر دے گا۔ اگرچہ ان کی اجازت سے شوہر ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر اپنے پیسوں سے کرے اور آپ اپنا سونا سمیٹ کر سینے کے ساتھ لگا کر رکھیں۔ مال کی محبت کو ختم کرنے کے لیے اور اس امتحان کے لیے کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے، مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ بیوی وہ بھی نہیں کر رہی تو مال کی محبت ثابت ہوئی کہ اللہ کی اتنی محبت نہیں جتنی مال کی ہے۔ پھر بخل دور کرنا مقصود ہے کہ جہاں پر شرعی حکم ہے، صحیح ضرورت ہے، وہاں بھی مال خرچ نہ کیا جائے، مال کی محبت کی وجہ سے سینے سے لگا کر رکھیں، اس کو بخل کہتے ہیں، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس پہ آخرت میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں، حدیث میں، وہ بخل بھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے اللہ نے، تو بیوی اگر اپنا مال ہی خرچ نہیں کرتی، اس میں غریبوں کا حق بھی نہیں گیا، تو کیا میدان محشر میں انعام کی مستحق ہوں گی؟ کس سوچ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کہ آپ زیور بھی استعمال کریں، کسی کو نہ دیں، اللہ کے لیے نہ جائے، ان بچوں کے لیے جائے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ بچے جو نافرمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ بچے جو شاید آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں مانگیں گے۔ اپنی اولاد سے میں کوئی نفرت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جیسی بھی اولاد ہو سب کو پیاری ہوتی ہے، آپ ان کے لیے کچھ کر کے جائیں، یہ بھی مذہب منع نہیں کرتا، لیکن میں تو ایک آپ کو یہ سوچ اور فکر دے رہا ہوں کہ آپ تقابل تو کر کے دیکھیں کن کے لیے آپ زیور چھوڑ کے جانے کے چکر میں ہیں، ایسی اولاد کے لیے؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیور بھی اللہ نے دیا، صحت آپ کو دی، اسلام دیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، کیا کچھ انعام نہیں دیا؟ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اپنے زیور سے زکوٰۃ نکالیں، اگر نہیں ہے تو شوہر سے ادھار لے کے زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر جیسے بھی پیسہ جمع ہو، عیدی ہوتی ہے، دیگر ہوتی ہے، شوہر کو وہ قرضہ ادا کریں۔ اور اگر بالکل کچھ نہیں مل رہا تو اپنا زیور سیل کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔
ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی بروز قیامت اس کو آگ میں تپایا جائے گا، اور جس نے ادا نہیں کی ہوگی اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پھر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تو جہنم میں جانے سے پہلے یہ معاملات اسٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں دیں، بالکل بخل میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ بعض بہنیں کہتی ہیں جی ہمارا تو سونے کا سیٹ خراب ہو جائے گا۔ بہن خراب نہیں ہوگا، بنے گا، سنورے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم صدقے سے تمہارا مال کم نہیں ہوتا، اور یہ صدقات واجبہ ہیں، ان سے مال کم نہیں ہوگا، اللہ اور برکات سے نوازے گا۔ ورنہ آپ اگر اس کو خرچ نہیں کریں گی، آپ میں بخل رہے گا، مال کی محبت رہے گی، آپ مریں گی، سونا دوسرے استعمال کر رہے ہوں گے، اس پہ عیش کر رہے ہوں گے، کوئی آپ کی قبر پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جیسے ہم لوگ اپنی پیاروں کی قبر پہ کتنے لوگ جاتے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں ذرا غور کر لیں، کبھی سال میں ایک دفعہ چلے گا شب برات میں، ورنہ ایسے سب بھول بھال جائیں گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ کرنے کا کیا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔